بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً ایک پوسٹ اکثر گردش کرتی رہتی ہے، اس میں ایک نقشہ بنایا گیا ہے دو سڑکوں کا۔ ایک طرف سڑک جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے، صاف ستھری ہے، نئی بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سڑک جو ہے وہ ساری ٹوٹی پھوٹی ہے، اونچی نیچی بنی ہوئی ہے، آپس میں سیدھی بھی نہیں ہے، وہ ساری ٹیڑھی میڑھی بنی ہوئی ہے۔ اس کے جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا یہ کلمہ پڑھتا ہے بندہ، دوسرے پر لکھا ہے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا بندہ۔ یہ کہہ کر کے اب جب یہ اس کو شیئر کرتے ہیں، اب ہمارے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پوسٹ بنانے والا پوسٹ بنا کر کے اس پر ایک کے اوپر لکھ رہا ہے کلمہ پڑھنے والا، دوسرے کے اوپر لکھ رہا ہے یہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو بے دین تو اس کو پھیلا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں وہ اس کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ جی نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب ان کے کہنے کا، بے دینوں کو کہنے کا یہ ہے، یہ کلمہ جو ہے اس وجہ سے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ بے ایمان ہے۔ کافر کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے وہ ایماندار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انتہائی گھنونی سازش ہے لبرل کی، سیکولر کی، کیونکہ وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ کلمے کو بدنام کر دے۔ جیسے مدارس کو بدنام کیا، لوگ اپنے بچے مدرسوں میں نہیں بھیجتے، دین سے بدنام کیا، لوگوں کے بچے دین سے دور ہو گئے، مساجد سے اور اس طرح معابد اسلامیہ جو ہیں ان سے بچوں کو دور کیا، انہوں نے بدنام کر کر کے انہیں علماء سے بدنام کیا، لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجنے سے دور ہو گئے۔ تو یہ چیز جو ہے اسی طرح کر کے اب یہ سیدھے سیدھے کلمے کو پڑھ گئے ہیں۔ کلمہ، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس لیے سڑک صحیح نہیں ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے سڑک صحیح ہے۔ تو بھائی ایک لمحے کے لیے ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، تم لوگوں نے جو سیدھا یہ کہا کہ کلمے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اس لیے یہ کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے صحیح کام کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اس لیے سیدھے غلط کام کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اس لیے بے ایمانیاں کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اس لیے خیانت کرتا ہے، ٹھگیاں کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے وہ ایماندار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بے ایمانی ہو رہی ہے، جتنی ٹھگی ہو رہی ہے، اس کا سبب جو ہے وہ کلمہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ایسے انداز سے، یعنی کہ لاشعوری طور، غیر شعوری طور پر، یعنی کہ لوگوں کو شعور نہیں ہونے دیتے، ایسی بے ایمانی کرتے ہیں، ایسی خیانت کرتے ہیں کہ جناب نعوذ باللہ من ذالک لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے کلمہ ہی پوری دنیا کے اندر خرابی کا سبب ہے، کلمہ چھوڑ دیں گے تو سارے مسلمان صحیح، سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے کلمہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو ذرا اس بات پر آپ بھی ذرا غور کریں۔ اچھا، یہ خیانت یہاں پہ ہوتی ہے، ہندوستان میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، حکمران جتنے بھی ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے حکمران تو سارے کافر ہیں، سارے ہندو ہیں۔ کون ہے وہ؟ سری لنکا میں پورا ملک کا دیوالی نکل گیا تھا پچھلے دنوں، کیا بنا تھا؟ عوام ساری کھڑی ہو گئی تھی، وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ وہی انگریز کے آنے سے پہلے تو ہر چیز یہاں پہ دیسی ملتی تھی، ہمیں خالصتاً شے ملتی تھی۔ کیمیکل لفظ ہی انگریز کا ہے، کیمیکل بنانے والے وہی ہیں، دودھ میں کیمیکل، پہلے ٹھگی کرتے بھی تھے کئی بے ایمان لوگ، تو پانی ڈال دیتے یار، اب تو کیمیکل آ گیا۔ پانی ملنے سے بندہ مرتا نہیں تھا، بچے بیمار نہیں ہوتے تھے، کیمیکل آنے کی وجہ سے بچے تو زہریلی چیزیں کھا رہے ہیں، بیچارے مرنے کو تیار ہیں بچے، ان کے گردے جو ہے نا بچوں کے پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں زہریلے کیمیکل والے دودھ پی پی کے۔ ڈبے کا دودھ آ گیا، وہ سارا انہی کا بنایا، جتنی بھی ساری ملاوٹ آئی ہے بعد میں انہی کی وجہ سے آئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے دیسی گھی کھاتے تھے، سارے ہر گھر میں دیسی گھی استعمال ہوتا تھا، لوگ دکانوں پہ دیسی گھی بکتا تھا۔ بعد میں انہوں نے یا ڈالر نکال دیا، وہ گند خرابہ نکال کر کے بھیجنا، وہی چیزیں ساری تیار ہونی شروع ہو گئی۔ یہ کس نے نکالا ہے بتائیں؟ یہی نکالنے والے انگریز لانے والا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے کو ثابت نہیں کر سکتا کہ جناب اس طرح کی دو نمبری تھی، ساری دو نمبری لانے والے وہی لوگ ہیں۔ تو انگریز کو آج ایماندار کہا جا رہا ہے، بھی کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے ایماندار ہے، مسلمان کلمہ پڑھتا اس لیے ٹھگ ہے۔ ہم ان پہ کئی بار ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، صفائی دینی شروع کر دیتے ہیں۔ صفائی نہیں دینی ہم نے، کیونکہ ہم ٹھگ ہیں ہی نہیں، ہم چور ہیں ہی نہیں۔ چور جو اصل ہے نا، جس نے ان چوروں کو چور بنایا ہے، جس نے ان ٹھگوں کو ٹھگ بنایا ہے، جس نے ان خائنوں کو خائن بنایا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تمہارا تعلیمی نظام ہے۔ تعلیمی نظام میں سکھایا یہی جاتا ہے کہ بیٹا حرام ہو حلال ہو، بس آپ کو جمع کرنا ہے، آپ کو جمع کرنا ہے، بس آپ نے ترقی کرنی ہے، بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، یہی چیزیں آپ کے پاس ہوں، بس آپ پھر کامیاب ہیں۔ تو بتائیں کس نے بے ایمان بنایا ہے؟ حلال حرام کی فکر ہی نہیں دی انہوں نے۔
ان کے تعلیمی نظام میں حلال حرام کی فکر ہی کوئی نہیں، صرف حرص پڑھائی جاتی ہے کہ بیٹا آگے بڑھنا ہے آپ نے، بس حلال و حرام و جو بھی ہتھے چڑھے کمانا ہے، جمع کرنا ہے، بس چھٹی، اس کے علاوہ سب فارغ ہے۔ تو بتائیں اب اس پورے نظام کو خرابی کی طرف لے کے جانے والا کون ہے؟ ان کے آپ ادارے دیکھ لیں، محکمہ فوڈ کن کے پاس ہے؟ محکمہ فوڈ میں کیا کلمہ پڑھے ہوئے کو بھرتی کیا جاتا ہے؟ جناب یہ مسلمان ہے تو اس لیے ہم اس کو لگا رہے ہیں، یہ انگریزی پڑھے ہوئے کو لگایا جاتا ہے، یہ جناب زیادہ پڑھا ہوا ہے، CSS کیا ہوا ہے اس نے، یہ فلانا کیا ہوا، ڈھمکانا کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو عہدہ دے دیجیے محکمہ فوڈ کا۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ کیمیکل والی چیزیں بے ایمان لے کے آتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں 2 نمبر چیزیں لے کے آتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں جناب آپ مجھے 5,000 مہینے کا دے دیں، آپ جو مرضی بیچتے رہیں۔ تو بتائیں بے ایمانی لانے والا کون ہے؟ کلمے نے بے ایمانی نہیں پھیلائی، آپ کے نظام تعلیم نے بے ایمانی پھیلائی ہے، آپ کے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے فراڈیوں نے بے ایمانی پھیلائی ہے، آپ کے بڑے بڑے افسران جو حرام خور ہیں، جو رشوت خور ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں جو مرضی بیچیں، کریں بیڑا غرق قوم کا۔ بتائیں تو پھر کلمے نے بے ایمان نہیں بنایا، کلمے نے ٹھگ نہیں بنایا، کلمے نے خائن نہیں پیدا کیے، خائن پیدا کیے تمہارے تعلیمی نظام نے، تمہارے تعلیمی نظام نے حلال حرام کا فرق ختم کیا ہے، تمہارے تعلیمی نظام میں حلال حرام کے معاملے میں جو ایک امت کے اندر ایک درد تھا وہ ختم کیا ہے۔ پھر تمہارے بندوں نے، تمہارے تعلیمی نظام کے نتیجے میں جو بندے تیار ہوئے وہ افسران بنے، وہ انہوں نے بڑی بڑی کمپنیاں لگائیں، 2 نمبر چیزیں انہوں نے بیچی ہیں، مارکیٹ میں لانے والے وہی ہیں۔ تو اب بتائیں پھر مارکیٹ میں لانے والا، غلط چیزیں بنانے والا، غلط چیزیں بیچنے والا، سارے تو یہی لوگ ہیں، اور سارا الزام کس پہ؟ کلمے پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا ظلم، تو یہ میں اس لیے یہ دکھ اپنا سنا رہا ہوں۔ بے دین تو کرتے ہیں، لبرل تو کرتے ہیں، سیکولر تو کرتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہوا؟ اچھے بھلے مولوی قسم کے لوگ وہ بھی اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہوں گے، دیکھو جی کلمہ پڑھتے ہیں بے ایمان ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کلمہ نے ان کو بے ایمان بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذہن میں رہے کہ ایسی بات کرنا حقیقت کے اندر یہ کلمے کی توہین ہے۔ کس کی توہین ہے؟ کلمے کی توہین ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے بدتمیزی والی، تو اس کی داڑھی کی توہین کر دینا، داڑھی رکھی ہوئی تو بدتمیزی کر دی، کیا مطلب؟ داڑھی کہہ رہی ہے اس کو بدتمیزی کر، بندے نے بدتمیزی کی نا، تو آپ اس کے ساتھ لڑو، داڑھی کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی کیوں توہین کر رہے ہو آپ؟ تو اس طرح کر کے جو بندے بے ایمان ہیں، ٹھگ ہیں، تو آپ کلمے کی وجہ سے کلمے کو جناب گالی کیوں دے رہے ہیں؟ کلمے کو بنیاد کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا کلمے نے کہا ہے کہ جناب بے ایمانی کرو؟ کلمے نے کہا ہے ملاوٹ کرو؟ کلمے نے کہا خیانت کرو؟ کلمے نے کہا ہے ٹھگی کرو؟ کلمے نے کہا ہے کہ پیسے زیادہ لے لو بعد میں جناب ٹھگی کر جانا؟ کلمے کی وجہ سے تم آگے لے کے آتے تو پھر عالم دین کو آگے لاتے، قرآن کے حافظ کو آگے لاتے۔ اب عالم دین ہو، 16 سال درس نظامی پڑھ کے بندہ آئے، مضبوط طریقے کا عالم ہو، وہ تو چپراسی کی نوکری نہیں لگ سکتا، چپراسی نہیں لگ سکتا آپ کے ہاں، تو آپ کیسے کہتے ہیں جناب کلمے کی وجہ سے بے ایمانیاں ہو رہی ہیں؟ آپ لاتے علماء کو، پھر دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے علماء کو لاتے آگے، پھر دیکھتے آپ بے ایمانی ہوتی نہیں ہوتی، بے ایمانی کا نام نہیں رہنا تھا، آپ کلمے کو آگے تو لاتے۔ کلمہ تو آپ نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے، منہ اپنا بچانے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں بھائی، وغیرہ جو تمہارا اسلام ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی بے ایمان جو ہے نا، حقیقی ٹھگ جو ہیں، ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔